الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ انسان کا کام دنیا کے اندر عمل کرنا اور آخرت کے اندر اس اعمال کا بدلہ حاصل کرنا۔ دنیا کی مثال بیج بونے کی سی ہے اور آخرت کی مثال فصل کے کاٹنے کی سی ہے۔ جو انسان دنیا میں بوئے گا، جیسے اعمال کرے گا، آخرت میں اس کو ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے حالات ہوں، چاہے غمی کے حالات ہوں، صحت کے حالات ہوں، بیماری کے حالات ہوں، مشغولیت کے حالات ہوں یا فراغت کے حالات ہوں، انسان کسی بھی قسم کے حالات میں ہو، اس کا دنیا کے اندر ایک مسلسل سفر ہے جو چلتا رہتا ہے، اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ انسان کو اس سفر کے ہونے کا معلوم نہیں ہوتا، مگر دنیا کا سفر چلتا رہتا ہے۔ اور ایک دن انسان کے اوپر وہ بھی آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے، دار العمل سے دار الجزا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آنے والا ہر دن، روزانہ کا غروب ہونے والا سورج انسان کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی سے ایک دن آج اور کم ہو چکا۔ تو دنیا دار العمل ہے، مگر دار العمل کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے۔ اس کے اندر انسان پر اللہ رب العزت کی جانب سے مختلف امتحانات آتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت آزماتے ہیں، مگر آزمائش کے طریقہ کار مختلف ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی فراوانی دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں، مال و دولت زیادہ دے کر آزماتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی کر کے اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ کسی کو صحت دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت بیمار کر کے آزماتے ہیں، کسی کو خوشیاں دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بیمار کر کے آزمایا جاتا ہے۔ اتنی بات پکی ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص جو ہے وہ امتحان گاہ کے اندر ہے، اس کا ایک مستقل امتحان ہے۔ لہذا کامیاب انسان دنیا کے اندر وہ ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والی زندگی گزارے۔ یہ دنیا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مل حیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا تو کھیل و تماشے کی چیز ہے۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو دھوکا لگ جاتا ہے، اور صرف بے وقوفوں کو دھوکا نہیں لگتا، بڑے بڑے عقل مندوں کو دھوکا لگ جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی جادوگرنی ہے کہ جو اپنے جادو کے اندر اپنے بڑے سے بڑے عقل مند کو بھی لے لیتی ہے۔ بڑے سے بڑا عقل مند بھی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اس دنیا کے جادو کے اندر پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، بڑے بڑے افراد دنیا کے اندر آئے، ملکوں کے اوپر حکومت کی۔ قارون کی مثال لے لیں، فرعون کی مثال لے لیں، یہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے عقل مند ترین افراد تھے،
آج دنیا کا کسی بڑے سے بڑے ملک کا بادشاہ بھی ہو، کسی ایک بچے کو ذرا ذبح تو کر کے دکھائے. اتنی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو آج ذبح کر کے دکھائے. پوری کی پوری انسانیت، سارے کے ساری دنیا میں رہنے والے افراد، سارے کے سارے ملک اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. مگر یہ کتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے زمانے میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کرا دیا. کسی کے اندر اس کے خلاف کوئی کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. کتنی طاقت ہوگی، کتنی عقل مندی ہوگی، کتنی عقل اللہ نے دی رکھی ہوگی. تو یہ عقل مند ترین افراد تھے دنیا کے، مگر دنیا نے ان کو دھوکہ دے دیا. آج بھی یہی حال ہے. آپ دیکھیں، بے تحاشا لوگ ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ افراد کہلاتے ہیں، ایلیٹ کلاس کہلاتے ہیں دنیا کی، مگر یہ سب کہلانے کے باوجود آخرت سے غافل ہیں، دنیا کے دھوکے کے اندر پڑے ہیں، لہٰذا ان کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. کیا معنی ہے؟ بے وقوف لوگ ہیں؟ نہیں، عقل تو ہے ان کے پاس، مگر جو کوئی شخص بھی دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دے گا، دنیا کے دھوکے کے اندر آ جائے گا، تو یہ واقعی بے وقوف انسان ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ ملک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی وہاں پر ایک گروہ جہنم کے اندر گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہوگا، سألتھا الم یأتکم نذیر، سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، تو وہاں جو جہنم کا جو داروغہ ہے، جو چوکیدار ہے، وہ ان سے یہ بات کہے گا کہ کیا دنیا میں تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے دنیا میں کوئی نصیحت نہیں کی تمہیں؟ دنیا میں کوئی تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا نہیں تھا؟ وہ آگے سے کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہمیں خبردار کرنے والا آیا تھا، اس نے ہمیں خبردار کیا، مگر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کی نصیحت کو جھٹلا دیا اور ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ نے کچھ بھی دنیا کے اندر نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ جو داروغہ جہنم ہوگا وہ اس وقت پہ کہے گا تم تو بہت بڑے گمراہ نکلے. اب جب یہ آپس کی کنورزیشن چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو یہ کفار، یہ اہل جہنم اس وقت پہ کہیں گے وقالوا لو كنا نعقل وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم حقیقی معنوں میں بات کو سن لیتے اور ہمارے اندر رتی برابر بھی عقل ہوتی تو ہم جہنم کے اندر نہیں داخل ہوتے. اب یہ عقل مند لوگ ہیں. مشرکین مکہ کو لے لیں، مکہ کے سرداروں کو لے لیں، جس کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، ان میں آپ دیکھیں بے تحاشا افراد ایسے ملیں گے جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے. کل قیامت کے دن وہ کہہ رہے ہیں کاش کہ ہمارے پاس عقل ہوتی. عقل سے کیا مراد؟ مفسرین نے یہی بات لکھی کہ جو کوئی شخص بھی دنیا کے دھوکے کے اندر لگ گیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بے وقوف آدمی ہے، دھوکہ اس کو لگ گیا. اور جو کوئی بھی موت سے پہلے موت کی انسان ہے کہ اس نے دنیا کے اندر دنیا کے دھوکوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے وہ دو قسموں کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حب جاہ، ایک کو کہتے ہیں حب باہ. باہ کہتے ہیں شہوت کو، شہوت سے متعلقہ گناہ. بدنظری ہو گئی، شہوت سے متعلق گناہ ہے. انسان اللہ نہ کرے زنا میں مبتلا ہو جائے، شہوت سے متعلق گناہ، یہ حب باہ کہلاتے ہیں، شہوت سے متعلق گناہ. اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حب جاہ، انسان کی اپنی نفس کی محبت کی خاطر گناہ. کیا معنی؟ انسان اپنے آپ کو کہلوانا چاہتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا شیخ طریقت ہوں، میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں.
میری تو کبھی تہجد فوت نہیں ہوتی، میری تو نمازیں فوت نہیں ہوتی۔ یہ جو اپنے آپ کی محبت اس کے اندر آ گئی ہے، بات بات پر اپنے آپ سے اتراتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی محبت کے اندر لگا رہتا ہے، یہ کہلاتی ہے حب جاہ۔ اور اسی کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی گناہ کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ایٹمی جو ہتھیار ہوا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر تباہی مچاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ایٹم بم کو دنیا کا سب سے زیادہ مہلک ترین ہتھیار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایٹمی ہتھیار ہے۔ تو یہ تکبر بھی ایسی ایٹمی گناہ ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی تباہ ہو جاتا ہے انسان، آخرت کے اعتبار سے تو تباہی ہے ہی صحیح۔ پھر دوسری بات کہ ایٹم، یہ چھوٹے سے ذرے کو کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں ایٹم۔ اور یہ تکبر بھی ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنے اندر خود نظر نہیں آتا، جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ چلے جائے، وہ اس کی اصلاح نہ کر لے، انسان کو اپنے اندر کا تکبر خود پتہ نہیں چلتا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، چھوٹی عمر میں اللہ نے بہت ساری صفات سے ان کو نوازا تھا۔ ابھی صرف عمر 30 سال تھی، شیخ طریقت بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، دارالعلوم دیوبند جیسی درسگاہ کے محتمم تھے، جہاں کا طالب علم بننا انسان اپنے لیے ایک دن کے لیے فخر محسوس کرتا ہے، وہاں کے اللہ رب العزت نے 30 سال کی عمر کے اندر اہتمام نصیب فرما دیا، محتمم تھے وہاں کے۔ تو انسان کے پاس علم بھی ہو، اہتمام بھی ہو، پوزیشن بھی آ جائے علمی اعتبار سے، یہ ساری چیزیں تھیں، اور بیان کرنے کی اللہ رب العزت نے بڑی اعلیٰ صفت عطا فرمائی تھی، بہت شاندار بیان کیا کرتے تھے، زبان پہ اللہ رب العزت نے تاثیر دی تھی۔ پھر ان سب باتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ان کو انتہائی خوبصورت بنایا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کو اپنے اندر تکبر خود بخود محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ان تمام چیزوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی، کچھ تکبر آ گیا ہے، علاج تجویز فرمائیں، دعا فرمائیں میرے لیے۔ حضرت نے فرمایا آپ 3 دن اپنے کاموں سے فارغ ہو کے ہمارے پاس دیوبند سے تھانہ بون حاضر ہو جائیں۔ آ گئے۔ اب حضرت نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بھائی اب 3 دن کے لیے آپ کے پاس ایک ہی کام ہے۔ کیا کام ہے حضرت؟ آپ کا کام یہ ہے کہ ہماری خانقاہ میں جو کوئی آئے آپ باہر دروازے کے پاس بیٹھیں، جو کوئی بھی جوتے اتار کے اندر آئے گا آپ نے اس کے جوتے سیدھے کر دینا ہے، بس اتنا کام ہے۔ اچھا، اب ایک طرف وقت کا اتنا بڑا عالم ہو، شیخ طریقت بھی ہے، ایک اتنی بڑی درسگاہ کے محتمم بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس بندے کے لیے دوسروں کے جوتے سیدھے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر شیخ کا حکم تھا، عمل کیا، 3 دن گزارے، اس کے بعد چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت کو خط لکھا کہ حضرت واقعی اب میرے اندر صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا۔ 2-4 دن گزرے تو ایک دن دیکھا کہ ان کا ایک مرید تھا، وہ دارالعلوم کراچی جو ہمارا کرنگی کا مدرسہ ہے وہاں پر مسجد کے باہر بیٹھا ہے، اور جو کوئی آ رہا ہے اس کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضرت مجھے بھی اپنے اندر تکبر محسوس ہوتا ہے، آپ نے وہ واقعہ سنایا تھا نا، لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ اب میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں گا، اس سے میرا تکبر ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، ایسے آپ کے تکبر کا علاج نہیں ہونا، اس سے تو آپ کے اندر تکبر مزید بڑھ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا عاجز آدمی ہوں، آنے والے ہر بندے کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں۔ یہ تو عاجزی کا تکبر ہے جو بہت بڑی بیماری ہے۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ تکبر اتنی باریک ایسی ایٹمی چیز ہے کہ انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا جب تک کہ کوئی اللہ والا نشاندہی نہ کر دے۔ تو اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے، یہ بھی حب جاہ سے تعلق رکھتا ہے۔
تو انسان دنیا کے اندر غلطیاں جو کرتا ہے وہ غلطی یا تو حب جا ہوتی ہے یا حب با ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے مشائخ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مارے۔ نفس کے مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گلا گھونٹنا ہے، نہیں، نفس کے مارنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے، اس کو یہ کنٹرول حاصل ہو جائے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کر لے۔ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات پر قابو کر لیتا ہے تو اس کا دل خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشا ہے۔ کھیل و تماشا کیوں کہا؟ ایک وجہ تو یہ کہ دنیا جیسے کھیل و تماشا چند منٹ کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اب تو یہ وقت ایسی چیزیں دیکھنے کو کم ملتی ہیں، ہم اپنے بچپن میں زیادہ دیکھتے تھے۔ وہ مداری آتے تھے، ان کے ساتھ ایک بندر ہوتا تھا، تماشا دکھاتے تھے۔ اب یہ جو بندر کا تماشا ہے یہ کوئی گھنٹوں نہیں چلتا تھا، چند منٹ کا ہوتا تھا۔ تو یہ جو کھیل و تماشے دنیا کے اندر دکھائے جاتے ہیں، سرکس ہوتا ہے، مختلف کھیل تماشے ہوتے ہیں، یہ چند گھڑی کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کی زندگی عام زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جیسے دنیا کے اندر کھیل و تماشا تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، تمہاری دنیا کی زندگی بھی تھوڑے وقت کی زندگی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کھیل و تماشا ہوتا ہے انسان اس کو اہمیت اس وقت دیتا ہے کہ جب وہ ضروری کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ اگر کھیل تماشے کے درمیان کوئی ضروری کام آ جائے، سارے کھیل تماشے کو چھوڑتا ہے اور اپنی ضروری کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھو یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت پہ استعمال کرو، مگر جہاں کہیں پر بھی اللہ کا منادی تمہیں پکار دے، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ جائے تو دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف دوڑو، وہ تمہارے لیے مقصد زندگی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت انسان کی مختصر ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ اب غور کریں، سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال گزارے۔ ہماری زندگیاں 100 سال نہیں ہوتی، 950 سال کی زندگی گزاری۔ اور اس کے بعد کسی نے نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کی دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ فرمایا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2 دروازے تھے، ایک سے میں داخل ہوا اور چلتا گیا، دوسرا دروازہ کھولا باہر نکل گیا، جتنا یہ 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ تھا مجھے تو دنیا کی زندگی اتنی لگتی ہے۔ اب جب وہ شخص کہ جس نے 950 سال دنیا کے اندر گزارے اس کو اتنی تھوڑی زندگی لگتی ہو تو ہمیں دنیا کی زندگی کتنی ملی ہے بھائی؟ 60 سال 70 سال بہت زیادہ ہو گیا۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ عام طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ دنیا کو چھوڑو، دنیا سے اپنے آپ کو لا تعلق انسان کرے، جب بھی اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ ذہن یہ آتا ہے کہ اب ہم نے کام، کاروبار، پڑھائی، رشتے ناطے سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور اپنے آپ کو مسلح پر بٹھا دینا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے دنیا چھوڑنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان یا غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جا کے زندگی گزارے، اپنے بیوی بچے، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے۔ نہیں، دنیا چھوڑنے کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا چھوڑنے کا معنی کیا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اگر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری پڑھائی، تمہارا کاروبار، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی تو تم دنیا دار نہیں ہو، دین دار ہو۔ اور اگر یہ چیزیں اللہ نہ کرے اللہ سے غافل کر رہی ہیں تو حقیقی معنوں میں تم دنیا دار ہو۔ چنانچہ
علماء نے لکھا ہے کہ کتنے ہی مالدار افراد ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، اور کتنے ہی غریب غربا ایسے ہوں گے کہ جن کا شمار ہاروت اور قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر مال دولت نہیں تھی، لیکن دل مال و دولت کی طرف لگا ہوا تھا۔ ہر وقت کی تمنا ہوتی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ میرے پاس بھی قارون جتنا خزانے ہوتے ہیں۔ آج کے نوجوان سے پوچھو، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں بل گیٹس بننا چاہتا ہوں۔ بھئی کیوں بننا چاہتے ہو؟ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو واقعی یہ تو وہی بات ہے کہ انسان کے پاس جیب میں کچھ نہیں، مگر کل قیامت کے دن اس کا شمار قارون اور فرعون کے ساتھ ہو رہا ہے، حامان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر دنیا آباد ہے۔ اور سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اللہ والے گزرے ہیں، صحابہ میں بھی ایسی مثالیں گزری ہیں کہ جن کے پاس خوب مال و دولت ہوا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک وقت میں مجھے اتنا مال و دولت عطا کیا کہ جس کلہاڑے سے لوگ لکڑیاں کاٹا کرتے ہیں، میں اس کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو کاٹا کرتا تھا، ان کو توڑا کرتا تھا۔ اتنا مال و دولت تھا، مگر اس کے باوجود دنیا دار نہیں تھے، دیندار افراد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے۔ دل کے اندر اگر اللہ کی یاد ہے تو وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا دار انسان نہیں ہے، بلکہ وہ دیندار انسان ہے۔ اور اگر مال و دولت نہیں ہے مگر سارا کا سارا دن اس کا اللہ کی یاد سے غافل دنیا کے معاملات میں چل رہا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ دنیا دار انسان ہے۔ اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام ہی دنیا دار ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کسی اونچے مقام سے نیچے کی طرف جا رہے تھے، جیسے ڈھلان ہوتی ہے، پہاڑوں سے نیچے اترنے کی جگہ ہوتی ہے، ایسی ایک جگہ سے نیچے اتر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں دونوں جانب صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی۔ راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مردار بھیڑیا پڑا ہے، ایک بھیڑیا ہے اور وہ مردہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ بھیڑیا بھی ایسا تھا کہ جس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے تھے، عربوں میں اس کو بڑا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا ایک بھیڑیا پڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم کی خاطر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اس مردار کو خریدے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ پوچھا، کوئی ہے تم میں سے جو کوئی اس کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے؟ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی 1 درہم کا نہیں خریدا جاتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ تو عیب دار جانور ہے، چہ جائے کہ جب مردہ حال میں ہے تو مردہ حالت میں کون اس کو خریدے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی ہاں دنیا کی قدر و قیمت اس مردار بھیڑیے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اللہ کے نزدیک اس بھیڑیے کی جو تمہارے نزدیک قدر و قیمت ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں اس سے زیادہ کم قیمت کی یہ دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار کی سی مانند ہے اور اس مردار دنیا کا طلب کرنے والا کتے کی مانند ہے۔ بظاہر الفاظ بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وضاحت یہاں پہ ضروری ہے، بعض لوگ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، بڑوں کا قول ہے اسی حدیث کی روشنی میں جو بھی بیان کی مسلم کی۔ تو بظاہر یہ الفاظ بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں کہ دنیا کی مثال مردہ کی سی ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی مانند ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ بات غلط نہیں ہے، اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے طلب کرنے والے کو کتے سے تشبیہ دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر مردہ کھانے والے جانور جو ہیں وہ مردار کھانے والے جانور یا تو کوا ہے یا کتا ہے،
لیکن کووں کی مثال یہ ہے کہ جہاں کہیں ان کو کوئی مردہ جانور بھی مل جائے، شور کر کر کے دوسرے پرندوں کو، دوسرے کووں کو بلاتے ہیں، سب مل کے کھاتے ہیں۔ جبکہ کتے کا حال یہ ہے کہ جہاں کہیں مردہ بھی مل جائے وہ کسی کو بلاتا نہیں ہے، خاموشی سے اس کو جا کے کھاتا ہے کہ کہیں کوئی اور نہ آ جائے۔ انسان کی بھی دنیا کے معاملے میں مثال ایسی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو جائے۔ پھر دوسری بات، کوے کو دیکھا کہ وہ جب مردار گوشت کھاتا ہے تو وہ دیگر تمام جانوروں کا گوشت کھا لے گا، لیکن اگر مردہ کوا پڑا ہوگا تو اس کو نہیں کھائے گا، بلکہ وہاں سے گزرتا نہیں ہے۔ گاؤں دیہات کے جو کسان افراد ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، کووں کو بھگانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے ایک کوے کو مار کے لٹکا دیا جائے، وہاں پہ کوئی دوسرا کوا پھٹکتا تک نہیں ہے، نہ تو آتے ہیں نہ اپنے مردار بھائی کو کھاتے ہیں۔ لیکن کتے کا حال یہ ہے کہ اگر مردہ کتا بھی مل جائے اس کو بھی پکڑ کے کھا لیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی یہی ہے، دنیا کے اندر اپنوں کا مال، غیروں کا مال مل جائے وہ بھی ہڑپ کر جاتا ہے، اپنوں کا مال ملے تو اس کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ دارالفتاؤں میں جا کے دیکھ لیں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں وراثت کے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں وراثت کے، اپنوں کے مال کے درمیان ہڑپ کرنے کے مسائل دنیا میں موجود ہیں۔ تو واقعی اس دنیا کو طلب کرنے والے کی مثال اگر کتے سے دی جائے تو غلط نہیں ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کوا اپنے مردار بھائی کو دیکھ کر، اپنے ساتھی کو دیکھ کر وہاں سے عبرت حاصل کرتا ہے، کتا اپنے ساتھی کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کیا کرتا۔ دنیا کے اندر انسان کی مثال بھی ایسی ہے، اس کے سامنے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں جنازے آ رہے ہوتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، تقریباً روزانہ کسی نہ ایک نماز میں کوئی نہ کوئی جنازہ آتا ہے۔ اتنے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں رشتہ داروں میں، عزیز اقارب پڑوس میں ایسے جنازے ہوتے ہیں کہ جن کو خود کندھا دیتا ہے، اس کے باوجود ان جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ چوتھی وجہ، کہ کوے کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر کوئی مردہ جانور ہے تو وہ جلدی جلدی کھاتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگتا ہے۔ جو کھا لیا سو کھا لیا، باقی چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ مگر کتے کا معاملہ اس کے بالکل مختلف ہے، وہ مردہ جانور کو کھاتا ہے جتنا کھا سکتا ہے، کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کے پاس وہاں پر پہرے داری کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ انسان کی بھی مثال یہی ہے، جو مال خود استعمال کرنا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، مگر اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس اضافی مال کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اکثر مالدار نہیں ہوتے بلکہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے بعد میری اولاد کے کام آئے گا۔ تو خود کے استعمال میں جو چیز نہ ہو، بعد والوں کے استعمال میں ہو، اس کی صرف حفاظت ذمہ ہو، وہ تو مال کا چوکیدار ہے، مالدار نہیں ہے۔ اب 5ویں وجہ بتائی کہ کوے کو اگر دیکھا جائے تو مردار گوشت تو کھا لیتا ہے، ہڈی چھوڑ دیتا ہے۔ کتے کی مثال یہ ہے کہ کتا گوشت بھی کھاتا ہے، ہڈیاں بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور انسان کی بھی یہی مثال ہے، دنیا کے اندر اس کو حلال ملے حرام ملے جیسا ملے، جو دنیا دار انسان ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو ہاتھ آئے اس میں سے ذرہ برابر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو واقعی یہ بات 100% پکی ہے کہ دنیا کی مثال مردار کسی ہے، اور اس کے طلبگار کو علماء نے، ہمارے بڑوں نے کتے کی مثال دی۔ اور اصل بات یہی ہے کہ دنیا دار اس کو کہتے ہیں کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے۔ جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے اوپر، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دین دار انسان ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، ایک طرف اللہ کا منادی پکار رہا ہو نماز کی طرف، دوسری طرف ہم اپنی مسجد، اپنی دکان کے اندر بیٹھے ہوں، اگر اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دکان بند کی اور اس کے پاس پہنچ گئے، مسجد میں پہنچ گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی،
اور اگر ہم دنیا کے اندر ہی لگے رہے، اللہ کا منادی پکارتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، وہ پکار پکار کے چلا گیا، مگر ہم نے اس کی بات پر جواب نہ دیا، اپنے دنیا کے جھمیلوں میں لگے رہے، تو واقعی ہم دنیا دار ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات جو تمہیں کہی جا رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تو پچھلے صحیفوں میں، پچھلی کتابوں میں یہ بات آتی رہی ہے، ہم نے ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی، ان کتابوں کے اندر یہ بات تھی کہ دیکھو آخرت کو ترجیح دینا ہمیشہ دنیا کے اوپر۔ ہمارے حضرت اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہوتا ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی۔ مقصد زندگی آخرت، ضروریات زندگی کام کاروبار، ملازمت، جاب، پڑھائی، یہ ساری کی ساری ضروریات زندگی ہیں۔ جس کسی شخص نے مقصد زندگی کو ضروریات زندگی پہ ترجیح دے دی وہ کامیاب ہے، جس نے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی پر مسلط کر دیا، اس کے اوپر ترجیح دے دی، وہ دنیا کا ناکام انسان ہے۔ ایک دیہات کی مثال دے کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ گاؤں دیہات کی ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اپنے گھر کے اندر ایک بھینس پالی ہوئی ہے اس نے، اب وہ بھینس کی خدمت کرتا ہے، اس کو نہلاتا دھلاتا صاف کرتا ہے، اس کی صفائی کا خیال کرتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کا گوبر اٹھا کر اس کو بھی اپنی جگہ پہ، اس کی جگہ کو صاف کرتا ہے، یعنی نہلاتا دھلاتا بھی ہے، گندگی کو بھی صاف کرتا ہے، سامنے اس کو چارہ بھی دیتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے آئے، اس سے پوچھے کہ جناب یہ ایک جانور ہے، آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، مگر اس فضیلت کے حاصل ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ اس جانور کی خدمت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ آگے سے جواب دے کر جناب میں یہ ساری کی ساری مشقتیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ مجھے دودھ دیتی ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ چند دنوں کے بعد یہی آدمی دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو کل تک جانور کی صفائی کر رہا تھا، اس کی خدمت کر رہا تھا، اب اس کی رسی پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ قصائی کے پاس۔ کیوں بھائی؟ کٹواؤں گا، گوشت اس کا استعمال کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جی اس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ بھائی کل تک آپ اس کی ساری خدمت کرنے کو تیار تھے، آج ایک دم آپ کے لیے ایک ناقابل برداشت ہو گئی، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پالا تھا، مقصد زندگی تھا، اس کو پالنے کا مقصد کیا تھا؟ دودھ کا حاصل کرنا، یہ اس کی ضروریات تھیں، چارے کا دینا، اس گوبر کا صاف کرنا، یہ ساری کی ساری ضروریات تھیں۔ مقصد جب تک یہ پورا کر رہی تھی، ضروریات اس کی انسان پوری کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مقصد کو پورا کرنا بند کر دیا، انسان نے اس کی ضروریات کو بھی بند کر دیا۔ حقیقت یہی ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کوئی شخص بھی مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ضروریات زندگی کو پورا فرماتے ہیں، اور جو کوئی شخص بھی مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا، ضروریات کو مقصد پہ ترجیح دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضروریات کے گھن چکر میں لگا دیتے ہیں، وہ کولو کا بیل بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مرغی کو دانہ دو طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی مٹھی میں دانہ رکھیں اور اس کو بلائیں اپنے پاس، وہ آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے چونچ سے اس دانے کو لے لیتی ہے، سکون سے دانہ کھاتی ہے، چلے جاتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مٹھی کے اندر دانہ لیا جائے، اس کو یوں پھینک دیا جائے، اب مرغی بھاگتے پھرے گی، ایک دانہ یہاں سے چگے گی، دوسرا وہاں سے، تیسرا وہاں سے۔ فرماتے ہیں جو کوئی شخص بھی دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا رزق اس کے سامنے ایسے رکھ دیتے ہیں، اور جو کوئی شخص بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے آخرت کے اوپر، اللہ اس کی زندگی کے رزق کو پھیلا دیا کرتے ہیں۔
وہ صبح سے شام تک جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پھر شام سے لے کے رات تک جاب کرتا ہے، پھر آ کے کہتے ہیں حضرت ڈبل ٹائم کر رہا ہوں، ڈبل نوکری کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہاں بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اس کے باوجود خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے دنیا کے اندر کہیں مقصد زندگی کو ضروریات کی پورا کرتے کرتے بھول تو نہیں گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مقصد زندگی پیچھے رہ گیا، ضروریات زندگی آگے آ گئی ہیں۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بندگی والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔